اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے۔ اسٹوڈنٹ، ہمارا جو سبجیکٹ ہے ایشوز ان پاکستان اکانومی، اس میں ہمارا جو آج ٹاپک ہے وہ لینڈ ریفارمز کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا شروع کیا ہے۔ اس میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو ہے امپورٹنس آف ایگریکلچر سیکٹر ان پاکستان کو ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹیل میں۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے لینڈ ریفارمز کا، کہ لینڈ ریفارمز کیوں ہوتی ہیں، کیا ضرورت پیش آتی ہے، کیوں کی جاتی ہیں، پھر اس کے آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں، کیا یہ پاکستان کے حق میں ہے یا پاکستان کے نقصان میں ہے جو ایگریکلچر ایریا ہے ہمارا، کیونکہ پاکستان بیسیکلی ایک ایگریرین کنٹری ہے جہاں پہ ہماری آبادی کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی 70% جو ہماری آبادی ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور یہ اس وقت بھی ہمارے ہاں جو ہماری جو لیبر فورس ہے اس کا ہیوج جو شیئر ہے وہ اپنا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اندر جو ہے وہ ابزارب ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت اور ویلیو بہت زیادہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، لینڈ ریفارمز بیسیکلی یہ کیا چیز ہے؟ لینڈ ریفارمز کو جیسے ہم عام معنوں میں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ لینڈ ریفارم سے مراد یہ ہے کہ ایسی پالیسیز، ایسا کانسٹیٹیوشن، ایسا لا، ایسا قانون، ایسی لیجسلیشن کہ جس کے ذریعے سے جو ہمارا زراعت کا شعبہ ہے اس کے اندر اس طرح کی امپروومنٹ لائی جائے کہ جس میں جو ایسے لوگ جن کے پاس ہزاروں ایکڑ زمینیں ہیں، سینکڑوں ایکڑ اور ہزاروں ایکڑ زمینیں ہیں، اور ان سے وہ زمینیں لے کے ان غریب لوگوں میں تقسیم کی جائیں جو وہاں پر عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اور ان کی جو لائف ہے وہ بہت ہی دگرگوں ہے، بہت خراب ہے، اور وہ بیچارے پورا سال محنت کرنے کے بعد ان کے حصے میں سوائے اس کے کہ ایک سال کی ان کے پاس گندم آتی ہے، اس کے علاوہ ان کی جو باقی ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ بہت ہی پریشانی کہ اس کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس طرح اور بہت سارے مسائل ہیں جو چند ہاتھوں میں زمین کے ہونے کی وجہ سے وہ مسائل جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پردہ سکرین سے پیچھے کرنا ہے کہ جو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر کسی کوشش کے ایک تو وہ ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک بن چکے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی لائف بھی ان لوگوں کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے۔ تو کیسے ہم ایسا کوئی ریفارمز لے کر آئیں، ایسی کوئی پالیسی لے کر آئیں کہ جس سے غریب لوگ جو ہیں ان کو بھی زمین کی ملکیت ملے، ان کو بھی سینس آف آنرشپ ان کے اندر پیدا ہو، ان کے اندر بھی جو ان کی خواہشات ہیں، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا مکان، اس کی وہ خواہشات بھی اچھے انداز میں پوری کر سکیں ہم۔ تو ایسی جو دنیا کے ہم دیگر ممالک کی طرف دیکھتے ہیں، جو میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی یہ بات بتائی تھی، بیسیکلی دنیا کے تمام ممالک ایگریرین تھے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے اپنے زراعت کے شعبے پر سے جو ڈیپینڈنسی تھی اس کو کم کر کے وہ انڈسٹریل سیکٹر کی طرف اور معیشت کے دوسرے شعبہ جات تھے ان کی طرف جو ہے انہوں نے وہ اپنی توجہ مرکوز کی ہے، ریسرچ کر کے، ٹیکنالوجی کی مدد سے، اور جو ہے مزید انوینشن اور انوویشن کر کے، اور اس طرح سے اب وہ ممالک جو ہے وہ انڈسٹریل کنٹری بن چکے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ ترقی کی رفتار آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان ممالک نے بھی اس چیز کو پر قابو پانے کے لیے، یہ فیوڈلزم ہے، یہ جو لینڈ لارڈ سسٹم ہے، یہ جو ایک شخص جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ ہزاروں ایکڑ زمین ہے، ان سے وہ زمینیں لے کے ان کو طریقہ کار کے تحت، ایک میکنزم کے تحت ایسے لوگوں کو دی تھی جن کے پاس زمینیں نہیں تھیں۔ تو اسٹوڈنٹ، اگر ہم لینڈ ریفارمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو ہے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں جن کو ہم آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں۔ تو اس میں سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ سمپلی دا لینڈ ریفارمز means the redistribution of landing among landless peasants so the interest of peasants could be protected. Broadly, the land reforms are concerned with the improvement and betterment of the agriculture institution. Improvement and betterment of the agriculture institution یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ لینڈ ریفارمز کہلاتا ہے۔ لیکن یہ سب نہیں ہے، یہ اس میں ساری چیزیں نہیں آ رہی ہیں، ہم آگے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ Thus the land reforms not only aimed at the redistribution of land but their purpose is also concerned with the improvement of the condition of the cultivators, arrange for the better wages
to the agriculture workers and improve the agriculture credit system. This is very exhaustive definition. جو اگر یہ مطلب جو ڈیفینیشن بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہم نے جو ہے امپرومنٹ اور بیٹرمنٹ لے کے آنے ایگریکلچر سیکٹر میں، یہ ساری چیزوں کا جو مسائل ہیں ان کا احاطہ نہیں کرتی ہے. ایگریکلچر ریفارم یا ہم اسے ایگریرین ریفارم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں لینڈ ریفارمز نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایگریکلچر کو بہتر کرتی ہیں، فصل کو بہتر کرتی ہیں، لیکن جو فصل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو متاثرین ہیں اس سے، ان کو ایڈریس نہیں کرتی ہیں. یہ اس صورت میں اس کو ایڈریس کر پائیں گی کہ جب ہم اپنے جو لینڈ ریفارم سسٹم جو ہے، لینڈ ریفارمز لے کر آئیں گے اس صورت میں. اگر ہم پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے لینڈ ریفارمز کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کی بہت ہی اچھی ڈیفینیشن جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لینڈ ریفارم کا کیا مطلب ہوتا ہے. اٹ ریپرزینٹ آل دوز ارینجمنٹس، وہ تمام انتظامات وچ آر ایمڈ ایٹ امپروونگ دا رائٹس، جو وہ کون سے انتظامات کرنے ہیں، وہ انتظامات جن کا جو ہدف ہے وہ کیا ہے، امپروو کرنا ہے رائٹس کو، اینڈ اوبلیگیشنس اور فرائض کو، ریگارڈنگ دا آنرشپ، جو آنرشپ سے ریلیٹڈ جو بھی رائٹس ہیں ان کے اندر امپرومنٹ لے کر آنا، ان کو بہتر کرنا. کس کے لیے ہے؟ اینڈ یوز آف لینڈ سو دیٹ دا لینڈز could not be concentrated in the few hands, the rights of cultivators could be protected, the economic holdings could be created, the agriculture productivity could be increased, and those steps be taken which could improve the social and انسٹیٹیوشنل لاٹس آف دا پیزنٹ. کیا مطلب ہوا اس کا بچوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لینڈ ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی تبدیلیاں، آپ ایسی ریفارمز لے کر آئیں کہ جس میں دولت، جو زمین جو ہے وہ چند ہاتھوں میں نہ رہے، بلکہ وہ ریڈسٹریبیوٹ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے رائٹس بنتے ہیں ٹیننٹس کے، جو کاشتکاری کرتے ہیں، جو ٹھیکوں پہ زمین لیتے ہیں یا وہاں پہ جو ہے وہ سال سے کام کرتے ہیں، ان کے رائٹ کو ہم پروٹیکٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ کنسنٹریٹڈ ان اے فیو ہینڈ دا رائٹس آف کلٹیویٹر کوڈ بی پروٹیکٹڈ، دا اکنامک ہولڈنگز کوڈ بی کریٹڈ. کیونکہ جس وقت ہم ان کو ان کے زمین کے رائٹس دیں گے تو ان کے پاس بھی کچھ اکنامک ہولڈنگز آئیں گی، ان کے پاس بھی اپنا ذاتی گھر ہوگا، ان کے پاس بھی اپنے 10 ایکڑ یا 15 ایکڑ زمین ہوگی، ان کے پاس بھی اپنی کوئی اچھی گاڑی ہوگی، ان کے پاس بھی اچھا کچھ لائف سٹائل ہوگا. تو اکنامک ہولڈنگز کو انکریز کرنا ہے ان کی، could be increased، اور کے ساتھ ساتھ those steps be taken which could improve the social and institutional lot of the peasant. اور اس طرح کی جو ہے اس لینڈ ریفارم نے ہم نے ایسے سٹیپس لینے ہیں کہ جن کی مدد سے ہمارے جو کسان ہیں ان کی جو معاشرتی ہے زندگی جو ہے اس کو ہم بہتر کر سکیں انسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کر. تو اسٹوڈنٹ ہم اس ڈیفینیشن سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن ہمارے ان تمام مسائل کو گھیرے میں لیتی ہے جو لینڈ ریفارمز کے لیے ضروری ہیں، کہ ایسا ایک میکنزم بنایا جائے کہ جس کے اندر اس طرح کے لاز ہم انٹروڈیوس کروائیں کہ جس میں جو لینڈ آنرشپ ہے اس کی ایک حد رکھی جائے، اور جو باقی کی زمینیں ہوں ویسے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی جائیں جو ایگریکلچر سیکٹر سے منسلک ہیں، اور ان لوگوں کو دی جائیں. تو اس پہ کر دیجیے، یہ نکلے گا کہ جہاں ایک طرف آپ کے ملک کی جو لینڈ ریفارم سیکٹر ہے اس میں امپرومنٹ آئے گی، بلکہ آپ کے ملک کی پروڈکٹیوٹی جو ہے اشیاء کی وہ بھی انکریز کر جائے گی. تو اسٹوڈنٹ اس لیے یہ ایک ڈیفینیشن جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ڈسکس کی ہے یہ اس حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ہم دا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ان اے کنٹری ڈیپینڈز اپان دا فالوئنگ. اگر ہم کسی بھی ملک میں جو ہے وہ ایگریکلچر ریفارمز کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں تو وہ کب انٹروڈیوس ہو سکتی ہیں؟ وہ اس وقت انٹروڈیوس ہو سکتی ہیں کہ جس وقت ان لینڈ ریفارمز کے اندر ریفارمنگ دا لینڈ ٹینیور سسٹم، کہ وہ جو ٹیننٹس جو ہوتے ہیں جو مزارع کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہو سب سے پہلے. بیٹر پرائسنگ فار ایگریکلچر آؤٹ پٹ. دوسرے نمبر پر لینڈ ریفارم اس صورت میں کامیاب ہوں گی جب آپ کے پاس جو آؤٹ پٹ ہے اس کی پرائسز بہتر ہوں. اس کے بعد اویلیبلٹی آف ایگریکلچر ان پٹ. جو ان پٹ جو ہم چیزوں کو اگانے کے لیے جو یوز کرتے ہیں اس میں کھاد بھی ہے، بیج بھی ہے، اس میں جو ہے اسپرے بھی ہے، اس میں باقی چیزیں بھی شامل ہیں. تو ان کی جو اویلیبلٹی ہے وہ وقت پر جو ہے وہ بہتر طور پر مہیا کی جائے. فیسلٹیز فار سائنٹیفک ریسرچ. مطلب یہ نہیں ہے کہ پرانے جو طریقہ چلے آ رہے ہیں ٹریڈیشنل وے
آف ایگریکلچر جو ہے کلٹیویشن جو ہے وہ یوز نہ کیا جائے، بلکہ جدید طریقہ کاشتکاری جو ہے اس کو یوز کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے ایسے انسٹیٹیوٹ اور ادارے بنائے جائیں جو ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ریسرچ کریں اور بہتر جو بیج جو ہیں اور بہتر ٹیکنالوجی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں، اس طرح کے بیج اور اس طرح کی جو ہے وہ کھاد دی جائے کہ جس سے بیماریوں کا اٹیک کم سے کم ہو اور فصل کی بڑھوتری جو ہے وہ اچھی ہو اور اس کی پیداوار بھی بہتر ہو۔ بیٹر مارکیٹنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن سروسز، یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ ایگریکلچر سیکٹر کو باقی اس کے اندر ریفارم لے کے آنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ان کو ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کی بھی اچھی سہولیات دیں۔ کھیتوں سے لے کر منڈی تک کی سڑکیں دستیاب ہونی چاہیے، موبائل نیٹ اور اس طرح کی سہولیات ان کو میسر ہونی چاہیے تاکہ وہ بر وقت ضرورت جس منڈی میں جس چیز کی زیادہ ہو اس چیز میں وہ جگہ پہ وہ چیز بھیج کر اچھا منافع کما سکے۔ اس لیے لینڈ ریفارم جو ہیں وہ اسی وقت ہی کامیاب ہوں گے جب ان کا فوکس جو ہے یہ 4 پوائنٹ ہوں گے، 5 پوائنٹ ہوں گے۔ یہ اس کے بعد ہے کہ جسٹیفیکیشن آر نیڈ فار لینڈ ریفارمز ان پاکستان آر پازیٹیو امپیکٹ آف ایگریکلچر ریفارمز ان پاکستان۔ اب ایگریکلچر جو ہے ریفارمز جو ہیں ان کے پازیٹیو ایفیکٹس بھی ہیں، ان کے نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہیں۔ ابھی ہم پازیٹیو ایفیکٹس کو ڈسکس کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہے نیگیٹو امپیکٹس جو ہیں اس کے ایفیکٹس جو ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پازیٹیو ایفیکٹس کیا ہیں یا نیڈ فار لینڈ ریفارمز کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک آتا ہے بیٹا وہ ہے ایگریکلچر مونوپلیز۔ ہم لینڈ ریفارمز اس لیے لے کے آنا چاہتے ہیں کیونکہ مونوپلی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک بندے کے ہاتھ میں اتنا اختیار آ جائے کہ وہ اس چیز کی قیمت کو بھی کنٹرول کر سکے اور وہ اس چیز کی سپلائی کو بھی کنٹرول کر سکے۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین جو ہے اس کی رسد معین ہے، اس کو ہم جو ہے یہ بڑھا نہیں سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب یہ کسی بندے کے پاس زیادہ مقدار میں آ جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا جاگیردار سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا بااختیار انسان سمجھتا ہے۔ تو اس صورت میں وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی مونوپلی قائم کرتا ہے لوگوں پر، وہ لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ان کو سہولیات دیتا ہے، وہ اس ایریے میں سکول نہیں بنانے دیتے، وہ اس ایریے میں بجلی نہیں آنے دیتے، وہ اس ایریے میں کوئی ہاسپٹل نہیں بننے دیتے، وہ اس ایریے میں کوئی جو ہے رفاہی کام نہیں ہونے دیتے، اس لیے تاکہ وہ ان کو کوئی جو جدید ضروریات زندگی ہیں ان سے آگاہی حاصل نہ ہو، جو جدید نظریات ہیں، جو جدید خیالات ہیں، جو ماڈرن آئیڈیاز ہیں ان سے ان کو واقفہ حاصل نہ ہو، اور وہ ابھی بھی اسی طرح ہی کا لائف سٹائل اپناتے رہیں جیسے کہ ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد اپنائے ہوئے تھے، اور ان کی سوچ اور خیالات کو وہ وہی رکھنا چاہتے ہیں جو اس طرح کے تھے تاکہ وہ ان کی آگے سر نہ اٹھائیں اور ان کے غلام بن کے زندگی گزار دیں، جیسا کہ ہمارے ابھی بھی بہت سارے ایریاز میں، سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں ایسا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ایگریکلچر مونوپلیز کو ختم کرنے کے لیے لینڈ ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو ایک ہوشربہ اس کی کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتاؤں گا جسے سن کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب 1947 میں پاکستان بنا تھا اور یہ لینڈ ریفارمز انٹروڈیوس کروانے سے پہلے کی بات ہے کہ ان ارلی 1950s پنجاب میں 0.6% آف دا لینڈ اونرز اون 21%، کہ پنجاب میں صورتحال یہ تھی کہ 0.6% لوگوں کے پاس جو ٹوٹل کلٹیویٹیبل جو زمین تھی اس کا 21.5% تھا۔ 0.6% لوگ، ٹوٹل آبادی کا کتنا؟ ٹوٹل آبادی کا 1% بھی نہیں، 0.6% لوگوں کے پاس جو ٹوٹل کلٹیویٹڈ ایریا تھا، جو کلٹیویٹڈ جگہ تھی، اس کا کتنے فیصد تھا؟ 21.5% شیئر تھا ان کے پاس۔ ویئر ایز ٹوٹل وائل 31.8% آف دا لینڈ، کتنی زمین؟ 31.8% جو زمین تھی وہ کتنے لوگوں کے پاس تھی؟ دیٹ واز ان دا ہینڈ آف 78.7% آف دا اونرز۔ 78.7%، مطلب کہ 0.6% لوگوں کے پاس ٹوٹل زمین کا 21% ہے، اور 78% کے پاس آبادی کے پاس 78% آبادی کے پاس جو ہے وہ 31% زمین ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے با اثر ہوں گے، ان لوگوں کے پاس کتنی زمینیں ہوں گی اور یہ کتنے با اختیار ہوں گے، اور کس طرح سے یہ ان لوگوں کے ساتھ جو 78% لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ بیہیو کرتے ہوں گے یا ان کے ساتھ ان کے رویہ ہوگا۔
سندھ میں بتاتے ہیں کہ 3% آف دا اونرز اون 48.6% آف دا ٹوٹل کلٹیویٹڈ ایریا. 3% لوگوں کے پاس 50% زمین کلٹیویٹڈ جو تھی وہ موجود تھی. 3% لوگوں کے پاس.